مواحد صاحب بیٹھے ہیں. مواحد ہیں یا مواحد ہیں؟ اللہ انہیں مواحد بھی بنا دے. ان کے بھائی مشاہد حسین میرے بڑے اچھے کلیگ اور ساتھی ہیں. پہلے نون میں تھے تو حسین حقانی اس میں تھے، نہیں پہلے یہ پیپلز پارٹی میں تھے، حسین حقانی وہاں تھے، تو انہوں نے تبادلہ کر دیا، وہ ادھر آ گئے، یہ ادھر چلے. یہ تو آنی جانیاں ہوتی ہیں ان کی. پارلیمنٹ میں ایک دن میں گھسا تو وہاں سے مشاہد حسین آ رہے تھے. انہوں نے کہا آئیے آئیے حافظ صاحب تو بھی حسین میں بھی حسین. تو آگے بڑھے مجھے بغل گیر ہونے کے لیے، تو آگے آتی میں نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا. اس نے کہا کیوں نہیں ملتے؟ میں نے کہا بتا دوں. کہتا میں نے کہا تمہارا مشاہدہ پہلے اور میرا حسین پہلے ہے. تم مشاہد حسین ہو، حسین بعد میں، اور میں حسین احمد ہوں، میرا حسین پہلے ہے. تو بچتا رہتا ہے اور میں مرتا رہتا ہوں. آج اس سیمینار میں ہم فیصلہ کرتے ہیں عاقب بھائی کہ موحد حسین صاحب کی ذمہ داری لیں. میں نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر جس دن تازہ ترین صورتحال تبدیل ہوئی تھی اور ڈیرہ بگٹی پہ بمباری شروع ہوئی، تو میں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ ہمارے علاقے میں بمباری ہے، فوج جو ہے وہ آپریشن شروع کر چکی ہے. تو اسپیکر صاحب نے کہا کہ نہیں، صاحب وزیر داخلہ آفتاب شیرپاؤ صاحب تھے. اس نے کہا کہ نہیں آپ صاحب غلط کہہ رہے ہیں، کوئی آپریشن. میں نے اسے چیلنج کیا. میں نے کہا کہ یہاں سے ایک وفد چلا جائے بلوچستان سے، اس اسمبلی سے، جس میں حکومتی ارکان بھی اور ہمارے اپوزیشن کے بھی ارکان، اور ہم جا کر اس بگٹی ایریا میں جائیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ آپریشن ہو رہا ہے کہ یہ بات وزیر اعظم اس وقت شوکت عزیز صاحب تھے، اس نے تسلیم کی اور طے پایا کہ اگلے دن صبح ایک وفد بنے گا. شیخ رشید صاحب اٹھے، میرا نام لکھا، عبدالرؤف مینگل جو اختر مینگل صاحب کی پارٹی کے MN تھے ان کا نام لکھا، نوید قمر، شیری رحمان، محمد علی درانی وغیرہ، یہ سارے، غالباً بشرا رحمان صاحبتی، ایک وفد تشکیل پایا اور طے پایا کہ صبح ارلی ہم جائیں گے اور فوکر جہاز ہمارے لیے کڑا ہوگا اور ہم سیدھے جائیں گے سوئی سے ہم ڈیرہ بگٹی. رات کو 1 بجے مجھے عبدالرؤف مینگل صاحب نے کہا کہ صبح آپ نماز کے لیے اٹھیں گے تو مجھے بھی اٹھا دیں، 6 بجے تو ہم نے ایئرپورٹ پہنچنا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. جب میں سونے لگا 1:30 بجے ہمیں فون آیا کہ جی موسم خراب ہے، وہ پروگرام ملتوی ہے، ہم دوبارہ آپ کو اطلاع دیں گے. تو میں نے مینگل صاحب کو فون کرنے لگا تو ان کا فون بزی تھا. تھوڑی دیر بعد ان کا فون آیا کہ جی اجلاس وہ ملتوی ہو گیا، مجھے اٹھانا نہیں، میں 8-9 بجے خود. میں صبح فجر پڑھ کے، کچھ مہمان تھے، ہم نے کہا ایک کپ چائے ہو. اسی میں ہمارے ایک سینئر صحافی ہیں ARY کے محسن رضا صاحب، آج بھی اسلام آباد میں، ان کا فون آیا کہ جی ہم تو بورڈنگ کارڈ لیٹ چکے ہیں، آپ کیوں لیٹ ہیں؟ میں نے کہا جی ہمیں تو اطلاع ملی تھی کہ پروگرام ہی ملتوی ہوا. انہوں نے کہا جہاز تیار ہے، بورڈنگ کارڈ لے چکے. میں نے کہا ڈاکٹر شیر افغان بھی ہمارے اس میں تھا، میں نے کہا ان کو دیجیے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ پارلیمانی امور کے وزیر ہیں، ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، ہاتھ ہوا ہے. 2 ارکان ہیں بلوچستان سے قومی اسمبلی کے جن کے نام تھے اور میں نے وہ مسئلہ اٹھایا تھا اور مجھے ڈراپ کیا جا رہا ہے، قطن جہاز میں نہ بیٹھے، ہم پہنچ رہے ہیں. میں نے عبدالرؤف مینگل کو فون کیا، وہ کہتے جی میں ابھی اٹھا ہوں. میں نے کہا میں نے 2 مگ تھے چائے کے ساتھ لیے، گاڑی میں بیٹھ کر ہم نکلے اور شیخ رشید صاحب کی آواز آ رہی تھی، ان کو روک رہا تھا کہ حافظ حسین احمد سے بات. وہ بے حس ایجنسیاں ہمیں ڈراپ کر کے معاملے کو چھپانا، ہم نے آ کر تحریک استحقاق دے دی اور اس کے بعد اگلے دن ہم سفر پہ روانہ ہو گئے.
پہاڑوں پہ بگٹی خاندان، بگٹی نوجوان تھے، مسلح، راستے بند تھے، آئی جی ایف سی میرے ساتھ تھا، میں نے کہا چلو، کہتے سر ہم تو نہیں کھولیں گے، ہم پہ فائر کھول دے گا۔ ہم نے خود راستے صاف کیے، پتھر اٹھائے، اور جب ایف سی کیب میں پہنچے تو ڈرائیوروں نے کہا کہ آگے ہم جا نہیں سکتے۔ ہم نے خود وہ گاڑیاں ڈرائیو کی اور ہم گئے بگٹی صاحب کے پاس، اس کے مہمان خانے میں بیٹھے، ظہر کا وقت تھا، میں سیدھا، چھوٹی سی مسجد ہے ان کے گھر کے سامنے آج بھی ہے، میں 2 رکعت نماز پڑھنے گیا۔ جب میں واپس آیا، جو اے آر وائی اور دیگر چینل فوٹیج دکھاتے ہیں، بگٹی صاحب لاٹھی لیے ہوئے بمشکل چل کے آ رہے تھے، ان کا لاؤ لشکر ان کے پیچھے تھا۔ میں مسجد سے نکلا، انہوں نے کہا حافظ صاحب آ گئے، بلوچی میں کہا، میں نے کہا جی ہاں، کہتے کون کون ہے، میں نے کہا یہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومتی ارکان سے میں نہیں ملتا ہوں، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، میرے قوم کے خون انہوں نے بہایا ہے۔ میں نے کہا بگٹی صاحب ہم نے پارلیمنٹ میں مسئلہ اٹھایا، ہم آئے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، میں ان سے بات نہیں کروں گا، میں انہیں ویلکم نہیں کہوں گا۔ جب بگٹی صاحب نہیں مانے، میں نے دونوں ہاتھ بڑھائے، میں نے کہا بگٹی صاحب خدا حافظ۔ پھر اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا اگر تم میرے دوستوں کے ساتھ جو میرے ساتھ آئے ہیں ان سے تم نہیں ملو گے تو پھر اللہ حافظ، پھر ہم آپ کے سامنے نہیں بیٹھیں گے، میں اکیلا آپ سے بات۔ اس نے کہا اوہ آپ تو مولوی اعظم احمد کی بیٹھے ہو، ضدی ہو، مجھے گلے لگایا اور ساتھ چلے، ہم نے بیٹھ کر بات کی۔ اس نے 2 نام لیے کہ چودھری شجاعت اور مشاہد حسین کے ساتھ میں مذاکرات کے لیے۔ آپ کہتے ہیں کیا معاملہ ہے؟ میں کہتا ہوں آج آپ کے سیمینار کے حوالے سے معاہد حسین صاحب مشاہد حسین کو لے کر آئے، چودھری شجاعت کو لے کر آئے، کوئی تاریخ لکھیں، اور جب وہ گئے تھے ان سے مذاکرات کی تھی، اور اس کے بعد اس مذاکرات کے حوالے سے معاہدہ کیا تھا، پارلیمنٹ میں آ کر میڈیا کو بھی کہا تھا کہ ہمارا بگٹی صاحب سے معاہدہ۔ اب قوم کو بتائے کہ جب بگٹی صاحب کے پاس آپ گئے تھے، بگٹی صاحب نے بلوچستان سے آزادی کا مطالبہ آپ کے سامنے کیا تھا یا بلوچستان کے حقوق کا مطالبہ کیا تھا؟ اگر آزادی کا کیا تھا تو تم کون ہوتے اس معاہدے پہ دستخط کر کے؟ پھر غدار بگٹی نہیں ہے، پھر تم بھی غدار۔ اور اگر انہوں نے حقوق کی بات کی تھی تو پھر 2006 میں آپ معاہدہ کرتے ہیں اور اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا؟